بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم یہاں صحیح بخاری کی کتاب الزکوٰۃ پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ ہم نے کتاب الزکوٰۃ شروع کی تھی پچھلے ہفتے، اور اس کی چند احادیث پڑھی تھیں جس میں اس کی اہمیت اور اس کے ثواب کے بارے میں بتایا گیا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے انتہائی گھناؤنے انجام کا ذکر کیا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے باب الصدقۃ قبل الرد، کہ صدقہ کرو اس سے پہلے کہ وہ رد کر دیا جائے، قبول ہی نہ کیا جائے۔ تو وہ بتایا اس کے لیے کہ جس میں حارثہ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، کہ صدقہ کرو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جب کوئی شخص اپنا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها، کہ اگر ایک شخص کوئی کہے گا اس سے کہ اگر تم کل لے آتے تو میں قبول کر لیتا، لیکن آج مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ۔ تو یہاں پر یہ حدیث جو ہے اس بات کی بیان کر رہی ہیں کہ جب یہ موقع ہے کہ تم زکوٰۃ دے سکتے ہو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ کہ ایسا وقت آ جائے گا جیسے کہ اگلی حدیث میں بھی آئے گا کہ اس وقت کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو وہ زمانے تھے جو درمیان میں رہے، جو اللہ کے نیک بندے تھے اور نیک حکمران تھے اور ان کی برکتیں تھیں، تو اس کی وجہ سے یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ ان کے عہد میں کوئی زکوٰۃ لینے کے مستحق باقی نہیں رہا تھا، جیسے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ہوا کہ ان کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں تھا۔ یہ حالت ہو گئی تھی، اتنی وہ فراوانی اور اتنی برکت کہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو زکوٰۃ لیتا۔ اور دوسرا وہ وقت آئے گا جو کہ قیامت سے پہلے آئے گا کہ اس وقت اتنی فراوانی اتنی ہو جائے گی اور اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ پھر وہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ دو ہی سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ جی جی بالکل، بہت ہی مختصر رہا۔ دو سال کے اندر اتنی بڑی چینج آ گئی۔ جی ہاں بالکل، انہوں نے سب کچھ وہ پہلے دن سے شروع کر دیا تھا نا، اپنے گھر سے شروع کیا کہ جو کچھ تھا بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، گھر میں سب کچھ بیت المال میں، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی ان کے رشتہ دار تھے، بھائی تھے، کزن تھے، سب کے وہ پیسے لے کے ان کو سب کو کہا یہ ڈالو، سب تم نے یہ لوٹ مار کر رکھی ہے، واپس تبھی تو مار دیا گیا ان کو۔ جی اسی لیے نا کہ وہ نہیں وہ کسی کو اجازت دے رہے تھے کہ وہ عیاشیاں کرے، کہ اپنے گھر سے جس شخص نے شروع کیا ہو وہ کیسے پھر دوسروں سے برداشت کر سکتا ہے، یہ حالت تھی ان کو۔ تو ان کو خود ایک دفعہ جو ضرورت تھی، کچھ اچھی لگی، سیب کا ذکر آتا ہے کس چیز کا، تو ان کی اہلیہ نے پھر وہ پیسے جمع کر کے وہ خرید کے ان کے لیے رکھا کہ وہ کھائیں گے۔ کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پیسے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، بچت ہو گئی تو اس لیے واپس کر دو، میرا جو تنخواہ ہے کم کر دو، تنخواہ کم کرا دیا۔ یہ تو وہ لوگ تھے۔ تو وہاں برکتیں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ یہ جہاں لوٹ مار ہوگی صرف، تو وہاں تو کچھ نہیں ہوگا نا، وہاں یہی حالت ہوگی جو اب ہو رہی ہے ہماری، یہ وجہ ہے اصل۔ تو یہاں پر یہی جیسے عرض کیا کہ یہ معاملہ ہوگا کہ وہ شخص جو ہے وہ کوئی اس سے زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں رہے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ اور دوسری حدیث بھی اس کے ساتھ ہی، تاکہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے، کہ جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یکثر فیکم المال، یہاں تک کہ تم میں مال کی فراوانی ہو جائے گی، مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ فیفیض حتی یہم رب المال من یقبل صدقتہ، یہاں تک کہ مال والے کو یہ فکر ہو جائے گی کہ میرا صدقہ کون لے گا،
میں لے کے جاؤں زکوٰۃ کس کو دوں، کوئی لینے والا ہی نہیں ہے، یہ حالت ہو جائے گی۔ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي فِيهِ، یہاں تک کہ وہ کسی کے پاس لے کر جائے گا اور اسے کہے گا کہ یہ لے لو، وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ اپنا صدقہ۔ تو یہ بھی اور اسی طرح تیسری حدیث بھی اسی موضوع پر آتی ہے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو آپ کے پاس دو آدمی آئے، ایک نے تو فقر و فاقہ کی شکایت کی کہ فقیر ہوں، مسکین ہوں، کچھ نہیں میرے پاس، اور دوسرا وہ تھا جس نے کہا کہ آج کل چوریاں بہت ہو رہی ہیں، راستے جو ہے پرامن نہیں رہے ہیں اور ڈاکے پڑ رہے ہیں، لوگ ہم سے چھین لیتے ہیں چیزیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما قطع السبیل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغیر خفیر، کہ یہاں تک کہ جو چوری ڈاکہ ہے تو یہ تو بس تھوڑا سا وقت ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب کہ قافلے مکے کی طرف جائیں گے، ان کو کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی چوکیدار، کوئی ان کا حفاظت کرنے والا، نگراں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی، آرام سے جائیں گے۔ جیسے آپ نے دوسری حدیث میں بھی یہی فرمایا ہے کہ وہی جب کہ صنعاء سے ایک بندہ چلے گا حضر موت تک، اس کو سوائے اللہ کے اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ ہوا پھر جو امن و امان ہوا اور اتنی سختی ہوئی کہ وہ موقع آ گیا کہ وہ پھر ایسا کہیں پہ اس جیسا امن تھا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد بھی جب یہ دیکھتے ہیں، یہ حدیث مکمل کر لوں اس کے بعد میں ذکر کرتا ہوں، فرمایا کہ وَأَمَّا الْعَائِلَةُ، اور جہاں تک کہ فقر و فاقہ ہے، چوری کا معاملہ تو یہ وقتی ہے، ختم ہو جائے گا، اور جہاں تک کہ فقر و فاقہ ہے فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، کہ آج تو تم یہ شکایت کر رہے ہو فقر و فاقہ کی، لیکن قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے اپنا صدقہ لے کر گھومے گا، تلاش کرے گا، لیکن کوئی لینے والا نہیں ملے گا، کوئی قبول ہی نہیں کرے گا۔ ثم ليقفن احدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، کہ اور پھر تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی ترجمان کی ضرورت ہوگی، ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوگی جو اس کو ترجمہ کرے۔ ثم ليقولن له الم اوتیک مالا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے تمہیں مال نہیں دیا، تجھے پیسہ نہیں دیا، فیقولن بلا، تو کہے گا ہاں کیوں نہیں، اے اللہ تو نے دیا ہے۔ ثم لیقولن الم ارسل الیک رسولا، کیا میں نے تمہاری طرف ایک رسول نہیں بھیجا تھا یہ تمام چیزیں لے کر، تو کہے گا فلیقولن بلا، تو کہے گا کہ ہاں کیوں نہیں، بھیجا تھا۔ فینظر عن یمینہ فلا یری الا النار، تو اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو سوائے آگ کے اور کچھ نہیں نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد ثم ینظر عن شمالہ فلا یری الا النار، اور پھر بائیں جانب دیکھے گا سوائے جہنم کی آگ کے اور اسے کچھ نہیں نظر آئے گا۔ فلا یتقین احدکم النار، تو تم میں سے کوئی جو بھی ہے وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بچائے جہنم کی آگ سے۔ ولو بشق تمرہ، چاہے وہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور اگر یہ بھی نہ پائے تو کوئی اچھی بات کہہ کے وہ ثواب کما لے، پھر وہ اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ تو اسی لیے جو فرمایا گیا، اس سے جو بات معلوم ہوئی ان تمام احادیث سے، کہ وہ یہی ہے کہ پہلی بات کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کہ کوئی بھی زکوٰۃ صدقات لینے والا نہیں ہوگا، اور اس کی طرف زیادہ جو بات گئی ہے وہ اس وقت جب کہ قیامت سے پہلے کا وقت آئے گا۔ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ جب کوئی بھی وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا۔ اتنی اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی، اتنی فراوانی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی رہے گا ہی نہیں۔
لینے والا، جی ہاں لینے والا، دینے والے تو ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہی فرمائی گئی اس میں، جو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 2 آدمی آئے تھے، تو ایک کا تو آپ نے کہا کہ تم چوری ڈاکہ کا تمہیں فکر ہے، اس کی شکوہ ہے، اس کی شکایت ہے، تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ پھر یہ اب زمانہ آنے والا ہے۔ اور جیسے خلفائے راشدین کے دور میں ہوا کہ ایسا امن و امان، ایسا مثالی امن و امان تھا کہ وہاں پر کوئی بھی کوئی چیز اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، چوری ڈاکہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اس لیے کہ حدود جاری ہو گئی۔ جب حدود جاری ہوں گی تو یہ کون ہے جو اپنا ہاتھ کٹوانا چاہے گا؟ کون ہے جو کہ اپنی گردن کٹوانی چاہے گا؟ کسی کی اتنی ہمت ہے ہی نہیں۔ اور وہاں پہ کوئی کسی قسم کی سفارش تو تھی نہیں، کوئی سفارش یا کسی قسم کا کوئی بھی ایسا معاملہ کہ جو چھوڑ دو جی یہ تو ہمارا ہے۔ جب رسول اللہ نے وہ مثال دے دی کہ اپنی بیٹی کی مثال دے دی، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو جب اتنی بڑی مثال دے دی تو اب کسی کی مجال ہے کہ وہ کچھ کرے؟ اور پھر دیکھیے اس کے بعد بھی جو موقع آیا کہ ملک عبدالعزیز کے دور میں یہ جو جتنے بھی جو بادشاہ ہیں ان کے جو باپ تھے، انہوں نے آ کے جو جزیرہ عرب کو ایک کیا تھا، نجد کو اور حجاز کو، اور وہاں پہ اپنی بادشاہت قائم کی تھی، تو وہ اس وقت بہت بری حالت تھی۔ جو پہلے جو موجود تھا وہ اس کا کون تھا، وہ اس کی حکومت تھی، وہ اردن کے اسی علاقے سے، یا شریف حسین جو مکہ کا، جی ہاں وہ شریف مکہ سے مراد تھا۔ تو اس کے دور میں بہت چوری ڈاکے، بہت ہی امن و امان تو ختم تھا۔ تو انہوں نے آ کے، جیسے کہ میں نے پڑھا بھی اور لوگوں نے بتایا بھی وہاں کے، کہ اس کو صحیح طور پہ امن و امان قائم کیا۔ تو اکثر یہی ہوتا تھا کہ جو حاجی جاتے تھے ان کے بارے میں یہی تھا کہ ان کو رخصت کر دیا جاتا تھا کہ پتہ نہیں زندہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ مکے سے مدینے جاتے تھے اونٹوں پر، تو راستے میں ڈاکو آتے، ان کو لوٹ لیتے یا مار دیتے تھے ان کو۔ سر 50s اور 60s میں یہ حال تھا۔ یہ وہی کی بات کر رہا ہوں نا، وہی ہے۔ میں نے خود ان حاجیوں کو جی ہاں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بالکل۔ کہ گھر والے جو ہیں وہ کہتے تھے پتہ نہیں ابھی یہ حج کے لیے جا رہا ہے، تو یہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، جی اور ہاں اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، بالکل۔ اور کہتے تھے کہ جی ویسے ہمارے یہاں پنجاب میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی نا چور ڈاکو، تو کہتے تھے یہ مکے کے راستے میں بیٹھا ہوا بدو ہے۔ اچھا کسی کو جی جی کسی کو کہنا نا کہ یہ کوئی ایسی غلط حرکت کرتا تو کہتا ہے یہ مکے کے راستے میں بیٹھا بدو ہے۔ یہ مثال تھی یہاں پہ ہم پنجاب کے اندر۔ جی ہاں۔ تو اس زمانے میں پھر یہی ہوتا تھا کہ پھر بعد میں آئیں لاریاں وغیرہ آ گئیں، اس طرح کی گاڑیاں آ گئیں، تو وہ یہی وہ یہ لوٹ مار کا باقی رہا۔ یہ سلسلہ بڑی دیر تک چلتا، جی ہاں بہت عرصے تک چلتا رہا، اور پھر آ کے ملک عبدالعزیز نے پھر اس کو ختم کیا۔ اس نے یہ کرتے یہ تھے یہ بدو کہ مختلف پہاڑوں میں چھپے رہتے تھے، جیسے ہی پتہ چلتا کوئی گاڑی آ رہی ہے، اونٹ آ رہے ہیں یا حاجی آ رہے ہیں، بس فوراً پہ پل پڑتے تھے۔ ریڈ کرتے تھے۔ جی ہاں۔ تو اس نے پھر ایک وہ کافی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اس نے پھر ایک ترکیب کی کہ ایک بس میں جو وہ فوجی بٹھائے، فوجیوں کو بٹھا کے ان سب کو برقعے پہنا دیے، برقعے پہنا دیے۔ ان کے جو جاسوس تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ عورتوں کی ایک بہت بڑا فیملی آ رہی ہے، اس میں عورتیں بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب ان کو خبریں پہنچ گئیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا زبردست وہ مال آ رہا ہے آج۔ تو وہ جیسے ہی وہ پہنچے انہوں نے گاڑی روک لی، روک کے ان کو اتارنے کو کہا، یا یہ لوگ اترے، جیسے ہی اترے انہوں نے اپنی اپنی گنیں نکال لی، سارے فوجی تھے، ٹرینڈ تھے اس معاملے میں، اور سب کو اڑا دیا۔ پھر کسی کو چھوڑا نہیں، انہوں نے پکڑنا نہیں ہے، اڑانا ہے، اڑانا ہے وہ۔ اسی طرح کو جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وہ بدو نے شکایت کی، بتایا کہ راستے میں ایک جگہ ایک بوری پڑی ہوئی ہے، اور بوری میں گندم کی بوری پڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے پہلا سوال یہ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا وہ گندم ہے؟ نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا، اس سے سوراخ تھا، اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تھا۔ یعنی کیوں دیکھا تھا تم نے؟ یہ انگلی کاٹ دو اس کی۔ یہ حالت تھی، یہ اس طرح وہ کیا ہے، اس طرح کیا۔ اب کسی کی مجال نہیں کہ اس کو ہاتھ بھی لگائے۔ تو یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ مجھے خود تجربہ ہے کہ کئی دفعہ ہم لوگ پڑھتے تھے مدینے میں مسجد نبوی میں۔ ایک دفعہ میری ایک کاپی تھی، نوٹ بک تھی، کتاب تھی، وہ میں بھول گیا، وہ وہیں پہ رہی، ستون پہ رکھی رہی، میں چلا گیا۔
اگلے دن پھر میں اسی 24 گھنٹے کے بعد آیا ہوں، وہ چیز اسی طرح وہیں پڑی ہوئی تھی، کسی نے نہیں اٹھائی وہاں سے، اس لیے کہ اجازت نہیں کہ اٹھانے کی۔ اور باقی ہمارا گھر کا دروازہ کئی دفعہ رات کو کھلا رہ جاتا تھا، بند نہیں ہوتا تھا، لاک بھی نہیں ہوتا تھا، بس ایسے ہی بھیڑ دیا کسی نے۔ تو ڈاکٹر صاحب 69 میں میرے ساتھ ہوا تھا، میرا بیگ تھا، اس میں پیسے بھی تھے، جی ہاں، جگہ ڈھونڈنے کے لیے وہ اٹھا کے جاتا نا مدینے کی مسجد کے باہر، وہ میں نے رکھا، اور بعد میں مجھے خیال بھی آیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، تو میں نے کسی سے بات نہیں کہا، فکر مت کرو، نہیں ادھر ہی ہوگا، وہیں رہے گا۔ جی اور کوئی اٹھائے گا اور کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، وہ بعد میں اس نے کہا کہ وہاں شرطیں جو ہیں وہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ خدا چھوڑ کے گیا تھا، یہ وہی ہے جس کی چیز ہے یا کوئی اور آ گیا، دوسرا ہے، وہ نہیں اٹھائے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس زمانے کی باتیں تھیں، اس زمانے میں کہ یہ حالت تھی کہ چوری چکاری کا یعنی ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی چوری کرے، کوئی چیز اٹھائے، یا کسی کے گھر میں ہو کہ چوری ہو، ڈاکہ ہو، اگر ہے بھی تو وہ پھر اس کو سزا بھگتنی پڑتی تھی۔ وہ خود مدینے میں دیکھتے تھے، ایک وہ تھا یہ منی ایکسچینجر جو ہوتے ہیں، صراف، وہ تھا، اس کے ہاتھ پہ ہمیشہ ایک کپڑا ڈال کے رکھتا تھا، تو پتہ چلا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اس نے اور کچھ لوگوں نے اس طرح حاجیوں کو لوٹا تھا، یا حاجیوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی تھی، تو کیس چلا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ تو یہ ہے، اس طرح پھر وہ جو ہے وہ امن آتا ہے۔ ان سے نہیں آتا کہ جیلوں میں ڈال کے ان کو رکھ دو، کھلاؤ پلاؤ اور ان کو وہیں پہ رہنے دو، نہیں، ایک ہی دفعہ سب کچھ کر دو، بات ختم ہو جائے گی۔ تو گردن اتار دو یا ہاتھ کاٹ دو یا ہاتھ پاؤں کاٹ دو، سب۔ اسلام میں جو جتنی سزائیں وہ ڈیٹرنٹ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو لہذا یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جہاں تک کہ یہ چوری ڈاکے کا مسئلہ ہے، یہ تو جلدی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بھی قافلہ جو ہے بغیر کسی نگران کے، بغیر کسی سیکیورٹی کے آرام سے جائے گا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو صدقہ والا ہے تو اس میں بھی ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص صدقہ لے کر نکلے گا لیکن کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا، یعنی یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کے طور پہ آپ نے بتا دیا۔ اور پھر وہاں پہ بھی بتا دیا کہ اس کے لیے خاص طور پہ جو فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ وہی شخص جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، جس نے اللہ کے احکام کو پامال کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا، کیا میں نے رسول نہیں بھیجا تھا، اسی لیے کہ تمہیں بتائے گا وہ کہ تم نے اس مال کا کیا کرنا ہے۔ تو وہ تو کہے گا ہاں، اعتراف کرے گا، لیکن اس کا عمل بھی سامنے ہے، اسی لیے فرمایا کہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا سوائے آگ کے اور کچھ نہیں نظر آئے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا لے کر بھی اگر اس سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہو تو بچا لو، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اور دوسری بات بھی فرما دی کہ اگر نہیں کر سکتے تو اچھی بات ہی کہہ دیا کرو، کوئی اچھی بات کہہ دو، اچھی نصیحت کر دو، اچھے کوئی کلمات کہہ دو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے ہی کما سکتا ہے، اللہ سے اجر پا سکتا ہے۔ تو اچھی بات کہنا بھی یہ صدقہ ہے۔ تو انسان کو یہ زکوٰۃ دینی ہے۔ میڈیا اس کو الٹ کر رہا ہے، بالکل الٹ کر اچھی بات کے بجائے ساری بکواس، سب بکواس، اول سے لے کے آخر تک جھوٹ، بالکل۔ اور ہم لگے فارورڈ کر رہے ہاں بالکل۔ پھر ایک اور حدیث میں بھی اسی طرح کی بات آئی ہے کہ جس میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ فِيهِ الرَّجُلُ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، کہ یقیناً لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص جو ہے اپنا صدقہ لے کر، سونے کا صدقہ وہ لے کر جائے گا، گھومے گا، تلاش کرے گا، لیکن اس کو کوئی بھی اس کو لینے والا نہیں ملے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ لاؤ مجھے دے دو۔ اور پھر ایک اور نشانی بیان کر دی، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ 40 امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ، اور پھر دیکھا جائے گا کہ ایک شخص جس کے ساتھ 40 عورتیں ہیں، 40 عورتوں کا وہ ذمہ دار ہے، اور وہ اس سے یعنی ایک طرح سے چاہیں گی کہ وہ ان سے نکاح کر لے، شادی کر لے۔ یہ کیوں کہ جب مردوں کی کمی ہو جائے گی، عورتوں کی اضافہ ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، اس وقت پھر یہ معاملہ پیدا ہو جائے گا، اور یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک آدمی کے ساتھ 40 عورتیں۔
تو یہی بتانے کے لیے پہلی بات تو وہی جو ہم نے پہلے پڑھی کہ زکوٰۃ ابھی نکال لو، ابھی موقع ہے، ورنہ پھر یہ موقع نہیں آئے گا، پھر ایسا وقت آ جائے گا جب کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا، تو پھر تم خود ہی سوچو گے کہ اب کیا کریں۔ دوسری بات یہی ہے کہ وہ جو عورتوں کے بارے میں بتائی ہے کہ اس سلسلے میں بھی کہ یہ بھی معاملہ ہوگا اس وقت، اور اس وقت پھر یہ یعنی مردوں کی قلت ہو جائے گی، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ تو یہ اسی وجہ سے کہ وہ مرد جو ہے عموماً جنگوں میں کام آ جاتے ہیں، دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، دوسرے وہ ان کے ساتھ حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوتا، گھروں میں ہی ہوتی ہیں صرف، تو لہذا پھر ان کی کثرت ہو جائے گی، مردوں کی قلت ہوگی۔ تو اس کے بارے میں بھی یہی چیز آپ نے فرمائی ہے۔ اور پھر اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہی چیز جو آج کل دیکھ رہے ہیں، آج کل کے دور میں جو اقتصادی حالات ہیں، کہیں پہ تو اتنی فراوانی ہے کہ پیسہ دولت جو ہے وہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ جیسے خلیج کے ممالک میں دیکھ لیجئے، دوسرے ملکوں میں دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے پیسے کی، جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور جس طرح وہ خرچ کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ یہی چیز ہے کہ وہ اتنی فراوانی ہو جائے گی، اور پھر ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے تو اور پھر چیز بڑھ جائے گی، پھر ہر جگہ پہ یہ پیسہ دولت یہ بہت ہی فراوانی سے ہوگا کہ وہاں پہ پھر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ دینے والے تو ہوں گے کچھ اللہ کے بندے جن کو احساس ہوگا، لیکن لینے والا کوئی نہیں ملے گا کہ وہ زکوٰۃ لے لے۔ تو لہذا پھر ہم سے یہی کہا گیا کہ اس سے پہلے کہ یہ معاملہ آ جائے تم زکوٰۃ اپنی دے دو، زکوٰۃ ادا کر دو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ باب اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جیسے کہ پچھلی حدیث میں بھی آیا کہ آگ سے بچو چاہے کھجور کے ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا کرتے تھے، صدقہ دینے کا حکم دیا کرتے تھے لازمی دو۔ انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المد وان لبعضهم اليوم ل100 الف، کہ ہم میں سے کوئی شخص بازار جاتا تھا تو پھر وہ ایک مد جو ہے بالکل ہی یعنی تھوڑا سب سے کم وہ پیمانہ ہے، وہ اٹھا کے لاتا تھا، وہ اس کو ملتا تھا یا وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اور آج ایک شخص ہے، اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے یا درہم ہے، دینار ہیں، اس کا مالک ہے۔ یعنی کہاں وہ ایک مد کا مالک تھا، کہاں وہ 1,00,000 کا مالک ہے۔ تو یہی بتانے کا مقصد ہے کہ یہ دیکھ لو کہ اب حالات کتنے بدل چکے ہیں۔ وہی چیز ہم آج کے موقع پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی دیکھ لیجئے کہ ہم اپنے ذرا بچپن میں یا جوانی کے وہ دیکھ لیں، اس وقت کیا حالت تھی، والدین کس طرح گزارا کرتے تھے۔ ہم خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کتنی وہ قلیل تنخواہیں ہوتی تھیں، اس میں گزارا کرتے تھے اور اسی میں بچوں کو لکھایا پڑھایا سب کچھ کیا ان کو، اور آج وہی لاکھوں کروڑوں میں گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجیے فرق کتنا پڑ گیا، اسی اقتصادی حالات میں کتنا فرق پڑ گیا ہے، وہ چیز کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہی چیز جو ہے یہ بڑھتے بڑھتے پھر وہ کہاں تک پہنچ جائے گی، اس کا اندازہ آپ خود کر لیجئے۔ اور اسی طرح عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ آگ سے بچو چاہے وہ کھجور کے ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو، کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن آگ کے عذاب سے بچ جاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اسی بات کے سے پہلے بھی آیا کہ کچھ بھی ہو صدقہ ضرور کرنا ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، آدھا روپیہ ہو، کچھ چونی ہو، جو بھی تم کر سکتے ہو کرو، جیسے یہاں فرمایا ولو بشق تمرہ، چاہے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، آدھی کھجور کیوں نہ ہو، وہ بھی دے دو اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے اس عمل کو نہیں دیکھتا کہ تم نے 1 روپیہ دیا ہے یا 2 روپیہ دیے ہیں، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل میں صدقہ کرنے کی خواہش موجود ہے، نیت موجود ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ باب ای الصدقۃ افضل، کہ صدقہ کون سا افضل ہے، کس حالت میں جو صدقہ ہے وہ افضل ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ صدقہ میں سب سے زیادہ اجر والا صدقہ کون سا ہے،
جس میں زیادہ اجر ملے، زیادہ ثواب ملے۔ تو دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا وقد كان لفلان۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو اس حالت میں کہ وانت صحیح، پہلی شرط صحت مند ہو، صحت کی حالت ہو، بیماری میں نہیں۔ بیماری میں نہیں کہ یہ فلاں کو دے دو، یہ صدقہ کر دو، بکرا لا دو، کالا بکرا ہونا چاہیے، ذبح کر دو، یہ کرو وہ کرو، اور آدمی لگا ہوتا ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے پر۔ تو اسی لیے فرمایا کہ انت صحیح، کہ تم صحت مند ہو، کوئی تمہیں ڈر نہ ہو، فکر نہ ہو بیماری کا، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دوسرا فرمایا کہ شحیح، شحیح سے مراد یہی کہ وہ شخص جو کہ جس کے کنجوسی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی حرص ہے، لالچ موجود ہے اس کے دل میں۔ یہ نہیں ہے کہ پیسہ اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اس کو کوئی فکر نہیں، چلو ٹھیک ہے دے دو اس کو 1000 دے دو، اس کو 5000 دے دو، اس کو 10000 دے دو، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ نہیں، وہ مراد نہیں یہاں پہ۔ شحیح سے مراد ہی پھر وہی ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں یہ فکر ہے کہ اگر یہ میں نے دے دیا تو کل کیا ہوگا، سرپلس نہیں ہے اس جی ہاں، سرپلس نہیں ہے اس کے پاس۔ تو وہ اس چیز کے اوپر آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا شخص اس کے باوجود وہ دے رہا ہے۔ تو صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، اب واضح کر دیا کہ فقر و فاقہ کا ڈر ہے اور مالداری کی تمنا ہے، اس کی خواہش ہے، یعنی اس کو ڈر ہے فقر و فاقہ کا، اس کے پاس وہ سرپلس نہیں ہے، لیکن اس کو ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ میں نے دے دیا تو میں کیا کروں گا، اور اس کے بعد پھر اس کو یہ بھی تمنا ہے، یہ بھی امید ہے کہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اور تیسری بات فرمائیں کہ وَلَا تُمْهِلْ، اور اس کو آئندہ کے لیے مت چھوڑو، آئندہ کے نہیں بعد میں دے دوں گا، اس وقت دے دیا جائے گا، یہ کر دیں گے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، کہ یہاں تک کہ جب روح یہاں پہ گلے میں پھنس جائے گی، گلے تک پہنچ جائے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کہو گے اس کو دے دو، اس کو دے دو، تو قلت لفلان کذا ولفلان کذا، فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو دے دو۔ کیوں دے دو؟ یہ تمہارا تو رہا ہی نہیں، یہ تو ہو چکا ان کا، یہ تو ہے ہی ان کا، تمہارا کیا ہے اس میں؟ تم تو اب جاؤ، تمہارے لیے تو اب موت ہے، اب ان کے لیے یہ پیسہ، یہ دولت ان کی ہے، تمہارے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، بچوں کی، بیوی کی، وہ لیں گے، وہ کھائیں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں فلاں کو دے دو اور فلاں کو دے دو، اس کا کہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں واضح چیز بیان کر دی کہ یہ ہے وہ اصل کیفیت کہ جس میں آدمی میں یہ جذبہ موجود ہو، یہ نیت موجود ہو کہ وہ صدقہ کرتا ہے، یعنی یہ ہے کہ یہ بہترین صدقے کی حالت ہے تو صحت کی صورت میں کہ ہر چیز اس کی صحیح سلامت ہے، کوئی اس کو ڈر نہیں، خوف نہیں، لیکن پھر بھی وہ صدقہ کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی نیت رکھتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس میں حرص بھی ہے، لالچ بھی ہے، یہ محبت بھی ہے پیسے کی کہ پیسہ جو ہے یہ اب چلا جائے گا، دینا پڑے گا، یہ بھی چیز ہے اس کے اندر۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اسی لیے قرآن نے جو کہا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود وہ کھلاتے ہیں، دیتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، اس میں مسکین بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور قیدی بھی ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ تو اسی سے معلوم یہی ہوا کہ یہ ہے کہ صدقے کے اصل حالت کے آدمی جو بہترین وقت اس کا اچھا وقت ہے کہ جس میں وہ صحت مند بھی ہے اور پیسہ بھی ہے اس کے مطابق جو بھی ہے اس کے پاس، اس میں سے بھی دینے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہ نہیں کرتا کہ نہیں جب ہوگا تب دے دیں گے، ابھی کیا ضرورت ہے، نہیں ابھی دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صاف بتا دیا کہ یہ ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے سے تم بہترین صدقہ کر سکتے ہو، اسے افضل الصدقہ کہا گیا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو تم اس طرح ادا کرو گے۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی بیان کی گئی ہے کہ باب اذا تصدق علی غنی وهو لا یعلم، اگر کوئی شخص کسی بھی مالدار کو صدقہ کر دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها على يد سارق، کہ فرمایا کہ ایک شخص
نکلا، ایک شخص نے کہا کہ میں صدقہ کروں گا، صدقہ دوں گا، تو وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور اس نے کیا کیا، وہ صدقہ ہے کسی چور کے ہاتھ میں رکھ دیا، چور کو دے دیا۔ تو لوگوں نے باتیں کی کہ یہ دیکھو ایک چور کو صدقہ دے دیا، اس کو زکوٰۃ دے دی۔ تو اس نے کہا اللہم لک الحمد لا تصدقن بصدقۃ، تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ تیرا کہ اس نے تجھے موقع دیا، میں پھر دے دوں گا، کوئی بات نہیں، اور دے دوں گا۔ فخرج بصدقته فوضعها في يد زانیۃ، تو پھر نکلا اپنے صدقہ لے کے اور وہ ایک عورت کو دے دیا، وہ بدکار عورت تھی، اس کو دے دیا اس نے۔ تو اب لوگ صبح اٹھے اور لوگوں نے پھر یہی بات کی کہ دیکھو آج رات جو ہے ایک بدکار عورت کو صدقہ دے دیا، اس کو کسی نے زکوٰۃ دے دی۔ تو اس نے بھی کہا اللہم لک الحمد علی زانیہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی، چاہے وہ اس کو پہنچ گیا لیکن یہ سب تیری طرف سے ہے۔ پھر اس نے یہی کہا لا تصدقن بصدقۃ، کہ میں صدقہ کروں گا، اور پھر وہ صدقہ لے کر نکلا اور پھر ایک مالدار شخص کو دے دیا، اس کو حوالے کر دیا۔ تو پھر لوگوں نے بات کی کہ یہ دیکھو ایک مالدار شخص کو صدقہ دے دیا گیا، اس کو زکوٰۃ دے دی گئی۔ تو پھر اس نے کہا کہ اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیۃ وعلی غنی، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ چاہے وہ چور کو دیا گیا یا اس بدکار عورت کو دیا یا اس مالدار کو دیا۔ اور پھر کہا فعطیہ، تو اس کو پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دکھا دیا گیا، کہ اس کو خواب میں دیکھ لیا اور اس سے کہا گیا اما صدقتک علی سارق فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، کہ جہاں تک کہ تو نے صدقہ کیا تھا، چور کو دیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی چوری سے باز آ جائے۔ اور اما الزانیہ فلعلها ان تستعف عن زناها، تو بدکار عورت کو بھی صدقہ دیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس بدکاری کے پیشے سے توبہ کر لے، چھوڑ دے اس کو۔ واما الغنی فلعلہ یعتبر فینفق مما اعطاہ اللہ، تو جہاں تک کہ مالدار آدمی کا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے اور وہ بھی جو اللہ نے اس کو دیا اس میں سے وہ بھی خرچ کرے۔ تو یہ ہے، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شخص نے جو بھی صدقہ دیا تو اس نے اپنی نیت کے حساب سے دیا، اس نے تو نہیں دیکھا کہ یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یا یہ مالدار ہے، اس نے بظاہر دیکھا، اس نے دے دیا، اس کو دے دیا، تو وہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس نے کیا، اس نے تو ایک ظاہری چیز دیکھی۔ اور ہمیں ظاہری کا حکم دیا گیا ہے، ہم کسی کے جو سینے میں یا اس کے دل میں وہ بات ہے وہ ہم نہیں جان سکتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو ایک ظاہر دیکھتے ایک شخص غریب ہے تو اس کو دے دیتے ہیں اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کی نیت تو یہی ہے کہ وہ مستحق کو دینا چاہتا ہے، لیکن مستحق کے بجائے وہ ایسے لوگوں کے پاس چلا گیا پیسہ، تو اس نے اس بات کا بھی شکر ادا کیا اللہم لک الحمد، اللہ تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے، تیرا ہی شکر ہے کہ اسی کو دیا، میں دینا چاہتا تھا کسی کو بھی لیکن اس کے پاس چلا گیا، تو اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ یہ بات کہہ دی کہ اب تو نے دے تو دیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے کی برکت ہو، اس صدقے کی برکت ہو تیری نیت کی وجہ سے کہ وہ چور جو ہے اپنی چوری سے باز آ جائے، وہ بدکار عورت اپنی بدکاری سے باز آ جائے، اور وہ غنی مالدار شخص جو ہے وہ اس کو بھی یہ توفیق ہو جائے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ تو یہ ہے کہ اس کو یہ معنی پہنا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر غلطی سے کسی کو دے بھی دے جو اس کا مستحق نہیں ہے تو بھی وہ قبول ہو جائے گا، اللہ کے ہاں تو لکھا گیا، وہ تو اس کے عمل، اس کے دل دیکھ رہا ہے، اس کے عمل کو، اس کی نیت کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ کس کو دیا ہے۔ اس نے جان بوجھ کے تو نہیں دیا، اس نے تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے دے دیا کہ یہ کوئی اچھا آدمی ہوگا، اچھی عورت ہوگی، اس نے دے دیا اس کو۔ جان کے دیتا ہے، اس کی ضرورت ہے لیکن ہے اس طرح کا۔ جی ہاں، یعنی اس کو پھر نصیحت کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ آج کل کچھ ایسا بھی ہے کہ حالات اس طرح کے لوگ، مطلب گاڑی بھی ہے سب کچھ لیکن حالات نہیں ہے کاروبار کے، تو ان کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہاں، مدد کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، صدقہ نہ دیں ان کو۔ وہ زکوٰۃ کے
یعنی زکوٰۃ تو وہی جو مستحق لوگ ہیں انہی کو دی ہے نا. قرآن کریم نے اسی معاملے میں ہمیں واضح بتا دیا ہے کہ وہ 8 کیٹیگریز ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، تو لہذا وہ مستحق ہیں. اگر وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے دے دیجئے، اگر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے تو پھر آپ نہیں دے سکتے ان کو، جان بوجھ کے کہ آپ جانتے ہیں ایک شخص اس کے پاس سب کچھ ہے. نہیں ہے لیکن اب حالات اس میں اس کا نہیں یا تو ہے نا کہ بھوکا مر رہا ہو، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہوں، وہ بھوکا مر رہا ہو، کچھ نہیں ہو رہا، تو ٹھیک ہے دے دیں پھر. لیکن جب وہ کھا پی رہا ہے، گزارا تو کر رہا ہے نا، پھر تو اس سے زیادہ مستحق لوگ موجود ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیچارے. وہ اپنے احساس سے جو ہے ڈسپوز آف نہیں کرنا چاہتا تھا. تو یہی ہے نا، یہی ہے. اس کے اوپر جب بیٹھا ہے اور مانگ منہ کے گزارا کر رہا ہے. جی ہاں اس کے علاوہ قرآن مجید نے سیکوینس دے دیا ہے. بالکل. وہ سیکوینس پرائرٹی کا ہے. پرائرٹی کے سب سے پہلے یہ حقدار ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد آپ اس سیکوینس میں چلیں. جی ہاں اور جب وہ سارے ایگزاسٹ ہو جائے سیکوینس، اس کے بعد بھی بچ جائے تو پھر ٹھیک ہے کسی کو بھی دے دیں. لیکن یہ جو ہے نا کہ ظاہری اس طرح کے جو لوگ آج کل تو ایک ڈرامہ بنا ہوا ہے، بندہ مانگنے کے اس میں پھر رہا ہے، بندہ بہت مجبور ہے. جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ غریب مطلب اتنا ہے کہ ظاہر اس کا گزارا نہیں ہو رہا، وہ پھر صدقہ دے، گاڑی اس کو بیچنی چاہیے. وہ زکوٰۃ نہیں پھر صدقہ دے. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ صدقے کی بھی یہ بھی بڑی اہمیت ہے صدقے کی. سر یہ وضاحت کرے، زکوٰۃ اور صدقہ جی ہاں جی یہ ہاں 2 شکیں ہیں. ہاں وہی نا کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ فرض ہے، اس کی مقدار متعین ہے، اس کا نصاب متعین ہے، اس کے جو مستحقین ہیں وہ متعین ہیں، اس کی مدت متعین ہے، یعنی باقاعدہ اس کے پورے احکام ہیں، وہ اس کے مطابق ہی دے سکتے ہیں ہم. ایک شخص وہ بنتا نہیں ہے، وہ فقیر یا مسکین کی کیٹیگری میں نہیں آتا، تو اب کیسے دے دیں گے آپ اس کو؟ اب یہی ہے کہ اگر زیادہ ہی دینا چاہتے ہیں تو جیسے کہا کہ صدقہ دے دیں. صدقہ جو ہے وہ عربی میں یا قرآن میں تو صدقات زکوٰۃ کو کہتے ہیں، لیکن ہم جیسے کہ فرق کرتے ہیں، جو نفلی جو دینا ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے. تو اس کے طور پہ اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، دے دیں آپ اس کو، لیکن زکوٰۃ میں نہ دیں. ویسے بھی اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں. ہاں مدد کر دیں جی ہاں، ویسے کر دیں، وہی صدقے میں آئے گا نا، وہ پھر صدقے میں آئے گا نا، وہ صدقے میں آئے گا. جی ہاں صدقے میں آئے گا. بالکل. وہ آپ اس کی ظاہری صورت میں اگر آپ دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ شاید نہیں اس کا. جی ہاں وہ اتنے زکوٰۃ کی تو ایک خاص وہ ایک کیفیت ہے. قرآن والا لے اس کے مطابق چلے. اس کے مطابق آج کل بہت کم کیوں نہیں کہ کم؟ رشتہ داروں میں دیکھیں نا، بڑی ہم رشتہ داروں کو تو ان سے تو ضد کرنے لگتے ہیں. جی ہاں. شریک ہے ساڈا، اے نہیں دینا، ہاں حالانکہ اس کا حق زیادہ بنتا ہے. بالکل. وہ بھی تو ہے نا کہ قرآن میں جو ہے کہ جی سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں جو ہیں تو غریب، لیکن ان کی اپنی خودداری ایسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. لا یسألون لپٹ کے نہیں مانگتے، لا یسألون الناس الحافا. چہرے مورے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنا مجبور ہے اور یہ مستحق ہے. آپ دیں آپ کو. اس لیے تو جماعت کی نماز کے اوپر اتنی اہمیت ہے کہ آپ کو جب پتہ چلتا ہے وہاں پہ کہ کون کس حالت میں ہے. جی ہاں خیر مسجد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کچھ بھی، اور نہ جاتے ہیں لوگ، نہ کچھ وہ چیز ہے کہ آپس کی جی ہاں آپس میں رابطہ ہی کوئی رابطہ نہیں. ہی کوئی نہیں ہے. مولوی آتا ہے بس سلام پھیرا ہو گیا. جی ہاں وہ خاص دروازے سے اندر آتا ہے، اسی دروازے سے باہر نکل جاتا ہے. قرآن پاک میں آیت نمبر 170 جو ہے بقرہ کی نیکی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں اللہ نے ایمان کے بعد جو ہے وہ صدقے کی بات کی ہے. جی ہاں اور جو زکوٰۃ ہے وہ بعد میں آئی ہے. جی ہاں. اس میں کیا حکمت کیا ہے سر؟ ہاں نہیں وہ تو یہ نہیں کہ صدقے کو تو چیز بتا دی کہ وہ چیز جو ہے وہ تو ایک عام ہے، اور جو بھی اس کا ضرورت مند ہو اس کو دیا جا سکتا ہے. جو بھی ہو آپ کے سامنے، آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دینا چاہیے تو آپ دے دیں. صدقے کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے ابھی بات کی کہ وہ لوگ جو سفید پوش ہیں اپنا کسی کو نہیں بتاتے کہ ہم کس حالت میں ہیں. لا یسألون الناس الحافا، کسی سے لپٹ کر نہیں مانگتے وہ. تو یہ ہیں وہ لوگ کہ یہ ہیں کہ ان کو دینا چاہیے، ان کو دیں آدمی. تو یہ تو صدقات کی بات ہے. پھر زکوٰۃ جب فرض ہوئی ہے اس وقت پھر ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت کر دیا ہے. ایک سسٹم ہونا چاہیے، ایک باقاعدہ پورا ایک ادارہ ہونا چاہیے
کہ اس میں کچھ لوگ ہوں جو کلیکٹ کریں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کریں. ڈسٹریبیوٹ کرنے والے بھی ذمہ دار لوگ آتے ہیں. جی ہاں بالکل، ان سب کی ذمہ داری. پھر وہ انڈیویجول کی ذمہ داری نہیں رہتی جو زکوٰۃ دیتا ہے، جی ہاں، وہ زکوٰۃ جمع کرا دے. وہ بیت المال میں جمع ہوگی ہاں تاکہ یہ کہ اجتماعی طور پہ تقسیم ہو. ہاں، یہ نہیں ہے کہ ہم آپ اس کو دے دیں، آپ اس کو دے دیں. احسان جتانے کے لیے کہ کل یا سے نوکری یہ کہنا ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ کی تو مقدار مقرر ہے نا کہ اتنے پرسنٹ نہیں ہے، لیکن صدقہ جو ہے وہ تو والنٹری ہے، وہ تو والنٹری ہے. وہ اس کی کوئی مقدار نہیں ہے. جی ہاں. وہ آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، آپ کتنا دینا چاہتے ہیں. بالکل جیسا مرضی دیں. اوپر سے نظام کے سارے ایسا ہونا چاہیے نا، بس صحیح جگہ زکوٰۃ جائے. بالکل. آپ کے ایم این اے علاج کرواتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، علاج کے علاوہ عیاشیاں کرتے ہیں. ہاں اور کیا. سر تو دیکھیں نا قرآن میں اسی لیے جو ترتیب دی ہوئی ہے زکوٰۃ کے مستحقین میں، اس میں پہلے تو آپ کے کروا آتے ہیں کہ جو آپ کے عزیز و اقارب میں مستحق ہیں آپ ان کو دیں. دوہرا اجر بتایا ہے، دوہرا اجر بتایا ہے اس کا. اور پھر آگے وہ ایک ترتیب سے چلتے ہیں کہ جی یہ ہے، جی وہ آپ کے اس ترتیب کو پہلے ایگزاسٹ کریں. بالکل. اس طرح سے کیا منتھلی بیسس پہ زکوٰۃ ہے کہ ایک سال کے بعد آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ پے کرنی ہے، اگر وہ منتھلی بیسس پہ بندہ پے کرتا رہے اور اس کو اینڈ آف دا ایئر مطلب اگر کوئی ڈفرینس ہو تو وہ پے کر دے، ادروائز یہ ہے کہ ایسا پاسبل ہے کہ ایسا بندہ کر سکتا ہے. ہاں نہیں کیا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر خدشات ہیں نا، کچھ خطرات ہیں کہ انسان کی زندگی کچھ پتہ نہیں. آپ نے کہا کہ ہر سال ہر مہینے میرے پیسوں میں سے اتنے دے دیا کرو، کر دیا 1000 روپے 2000 5000 تاکہ سال کے آخر تک زکوٰۃ ادا ہو جائے. لیکن اب کیا پتہ کب آپ کا وقت آ جائے اور پھر آپ کی زکوٰۃ آپ کے ذمے رہ جائے. تو اس کا پھر کرنا ہی ایسا ہے تو وہ زکوٰۃ یا تو الگ کر کے رکھیں، بتا دیں، بینک میں رکھیں تو اس کے چیک بنا کے رکھ جائیں کہ وہ ہر مہینے جو ہے وہ چیک جو ہے وہ دے دیا جائے. یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں وصیت کر کے جائیں، وصیت کر کے لکھ کے جائیں کہ اتنے پیسے میرے ذمے زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ آپ کے ذمہ ہو گئی. اب جب آپ پہ فرض ہو گئی، نیا سال شروع ہو گیا، یا جب بھی آپ نے زکوٰۃ کے شروع کیا، وہ شوال میں، ذیقعد میں، ذی الحج میں، محرم میں، جس مہینے میں بھی آپ کا سال مکمل ہوا تو اس پہ زکوٰۃ اگلے مہینے کی جب کہ آپ کے پاس نصاب موجود ہے تو وہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب آپ کا ذمہ ہے کہ آپ ادائیگی کریں. بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ یکمشت ادائیگی کر دیں تاکہ آپ بری الذمہ ہو جائے اللہ کے ہاں، کہ اگر آپ جائیں بھی تو آپ کا نام نہ پکارا جائے کہ کہاں ہے بندہ، اس نے تو زکوٰۃ ہی نہیں دی کبھی. نہیں سر، یہ کیفیت کچھ اور ہے. یہ جو انہوں نے بات یہ کیفیت ہے کہ آپ ایڈوانس دے رہے ہیں. آپ کے لیے مطلب ایک اپروکسیمیٹلی کر لیا کہ جی میرے ذمہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے بنے گی سال کے بعد، تو میں نے جو ہے ہر مہینے جو ہے 10-10 ہزار دینا شروع کر دیا. اب اکثر بھی آگے کچھ اگر وہ ایڈ اپ تو نہیں ہوا، اتنا ہی ہے تو وہ اتنی ہو گئی. یہ وہ کیفیت بتا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اس طرح کر لیں. جی جب فرض ہونی ہے سال بعد دینی ہے، وہ پہلے دے رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن اس میں ایک چیز کا اعتماد نہیں ہوتا نا کہ یہ جو آپ کی جو جائیداد ہے یا جو بھی چیز ہے جس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، آپ یہ فکس نہیں کر سکتے کہ جی آج میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا اگلے سال اس تک میرے پاس اتنے ہو جائیں گے. نہ ہو تو پھر سر وہ یہی چیز بتا رہے ہیں کہ اینڈ آف دی ڈے آپ دیکھتے ہیں کہ جی میں نے 1 لاکھ روپیہ دے دیا ہے، پھر جو میرے پاس ساتھ ہے وہ اس کی 1 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے تو وہ اس کو ایڈ اپ کر دیں. میری اس میں صرف یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ گارنٹی تو میرے پاس ہے نہیں کہ میں کل ہوں یا نہیں ہوں. وہ سر تو میں تو مر گیا تو پھر بعد میں تو وہ زکوٰۃ لازم ہی نہیں نہ رہی میرے پہ. سوال تو ہے اب میں نہیں سر، نہیں بات یہ اور کہہ رہے ہیں، ایڈوانس دے رہے ہیں. ایڈوانس دے رہے ہیں. نیا سال شروع ہوگا تو آپ اپنا اس پورا کو ہو جائے تو اس کو رکھنا نہیں کہہ رہے. ابھی میں سر آج میں نے پچھلی زکوٰۃ ختم ہو گئی نا میری، آج میں نے دے دی. ابھی یہ جو ہے ربیع الثانی کے آنے والے ربیع محتاج آ گیا، آپ اس کو دینا چاہتے ہیں، ایڈوانس دے دیں. ایڈوانس دے رہے ہیں. ابھی جب دیکھا آپ نے جب ربیع الثانی اگلا آیا ہے 1446 والا، تو اس وقت میرے پاس جو ہے میں نے صرف 2 لاکھ دی ہے زکوٰۃ. میرا مجھے زکوٰۃ بنتی تھی 3 لاکھ، تو وہ اگر میں 1 لاکھ اس وقت دے دوں اور 2 لاکھ سے میرا آلریڈی جا چکا ہے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے. ہاں وہ تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بتایا گیا کہ یہ زکوٰۃ ملی ہے اور 3 آدمیوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو خالد بن ولید، آپ نے کہا اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تو اپنا اسلحہ ہی ہے نا.
گھوڑے ہیں یا تلواریں ہیں یا اپنے وہ چیزیں ہیں، اس پہ زکوٰۃ تو ہوتی نہیں ہے، تو لہذا اس کو تم کیوں لیتے اس سے؟ اور ایک اور شخص کہا کہ وہ تو فقیر ہے، اس کو پیسہ نہیں ہے. کہا عباس آپ کے چچا ہیں، کہا وہ اس کا، ان کا اور وہ اگلے سال کا بھی سب میرے ذمے ہے، مجھ سے لے لینا، میرے چچا کے پاس مت جاؤ. تو ایڈوانس ان کی آپ نے زکوٰۃ دی. اس طرح آپ نے خود کہہ دیا کہ علیہ مثلھا، وہ میرے پاس ہے، میرے اوپر ہے، میں دے دوں گا. تو یہ ہے کہ اس طرح آپ نے اس سے معلوم کی ہو کہ اس طرح ایڈوانس دینا جو ہے جائز ہے، دے دیتا ہے آدمی. تو اس میں جیسے کہا ابھی کرنل احمد نے کہ وہ پھر بعد میں حساب کر لیں گے کہ جو کمی بیشی ہے، ڈیٹ مقرر کر رہے جی ہاں وہ ڈیٹ ہونی چاہیے کہ آپ کا سال کب مکمل ہوگا. اس میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اور بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ فیملیز آپ وہ ڈیسائڈ کریں میں نے فلاں فیملیز کو اتنے میں نے منتھلی جو ہے وہ پے کرنے ہیں. جی ہاں آپ کا وہ بھی چلیں کچھ لوگوں کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے، پلس آپ کا جو آپ نے ایک سال بعد دینی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا برڈن بھی کم ہو جاتا ہے اور کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ کچھ فیملیز آپ کی جو سیٹ کی ہوتی ہے ان کی بھی مدد ہو جاتی ہے. ہاں ان کی مدد اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کور ہو جاتی ہے. کئی بندوں یا کئی فیملیز میں ایک عادت ہوتی ہے کہ جو ملیا 2 دن کھا پی کے فارغ، جی ہاں نئے سرے سے مانگنے والے، ان کو اتنے ہی دو جو ان کی ضرورت ہے، اگلے مہینے اتنے ہی اور دے دو تاکہ وہ کنٹرول میں رہے، ان کی ضرورتیں پوری بھی ہوتی رہیں اور وہ غلطی نہ کریں. یہ احتیاط بھی اس میں کور ہو جاتی ہے. اگلے باب میں اس پڑھ کے ختم کرتے ہیں. باب اذا تصدق علی ابنہ وہو لا یشعر، کہ اگر کچھ شخص اپنے بچے پہ، اپنے بیٹے کو صدقہ دے دیتا ہے جبکہ اس کو نہیں پتہ چلتا. تو وہ ایک حدیث آتی ہے، معن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی. میں تھا، میرے والد تھے، میرے دادا تھے، اور مجھے ہی پہ میرے لیے رشتہ بھی آپ نے دیکھا، میری نکاح بھی کر دیا. تو میں نے فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد سے مجھے پیسے مانگے تو والد نے یہ کیا کہ وہ پیسے نکالے انہوں نے صدقے کے لیے، اور مسجد میں ایک شخص تھا اس کو دے دیے کہ کوئی بھی ایسا مستحق آئے گا تو دے دینا. تو میں گیا، مجھے پتہ تھا کہ والد کو نے اس کو دیے ہیں، میں جا کے اسے پیسے لے لیے واپس. میں نے لے لیے وہ جو والد نے دیے تھے، اور پھر میں نے باپ کو بتایا کہ وہ میں نے پیسے لے لیے ہیں جو آپ نے اس کو دیے تھے اس بندے کو، وہ میں نے لے لیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تیرے لیے تو نہیں رکھے تھے، تجھے تو نہیں دینی تھے مجھے، تو نے کیوں لے لیا؟ اب ظاہر جھگڑا ہو گیا باپ بیٹے میں کہ وہ باپ کہہ رہا ہے کہ نہیں واپس کر، بیٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو لے لیا، آپ سے مانگے آپ نے نہیں دیے تو میں نے وہاں سے لے لیے، اس بندے سے جا کے لے لیے پیسے. تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا لک ما نویت یا یزید ولک ما اخذت یا معنو. آپ نے کہا کہ اے یزید تو نے جو نیت کی تھی تیری نیت تو پوری ہو گئی، تو نے نکال دیا، زکوٰۃ چلی گئی، تیرے جیب سے تو نکل گئی، اور اے معن جو تو نے لیا ہے وہ تیرا ہے، چل لے جا. دونوں کا مسئلہ حل کر دیا آپ نے اس طرح کر کے. تو یہ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اگر کوئی غلطی سے کر دے تو ظاہر غلطی سے ہوا ہے، وہ کوئی جان بوجھ کے تو نہیں دیا بیٹے کو، لیکن وہ اس طرح معاملہ ہو گیا کہ بیٹے نے وہ پیسے لے لیے، وہ زکوٰۃ لے لی. تو اس لحاظ سے پھر وہ تو جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد بن حسن اور دوسرے ائمہ کرام، ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب اس کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے اس لیے کہ غلطی سے دی گئی، جان بوجھ کے نہیں دی گئی ہے. بعض دوسرے جو فقہاء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ دینی چاہیے. لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے حدیث سے جو ہوا کہ آپ نے صاف کہہ دیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے والد سے کہ نہیں تم دوبارہ دو، جاؤ جا کے پیسے نکالو اور زکوٰۃ دو، اب یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جو تم نے نیت کی تھی اللہ نے تمہاری نیت قبول کر لی، بات ختم ہو گئی، اور مان تم نے جو لیا ہے جاؤ لے جاؤ تمہارا. وہ چھینے ہیں جا کے انہوں نے، جی وہ جا کے جو مال لے لیا جو ان کے والد نے دیا تھا، جی جی اس شخص کو ادھر سے جا کے یہ پیسے لے لی اس بندے جو جس بندے کو دیے تھے انہوں نے. جی ہاں، تو یہ جو ہے یہ پیسے مطلب وہ چھینے نہیں ہیں، وہ کیا کہے ہوں گے، چھینے نہیں ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے دیے بیٹے کو کہ جاؤ اس کو دے دو، انہوں نے دے دیے پھر لے لیے. نہیں، باپ نہیں دیے، آپ نے اس بندے کو دیے، ہاں یہ بیٹے کو کسی طرح بھنک پڑ گئی کہ اس کے پاس پیسے ہیں، وہ جا کے لے لی. اس نے جا کے اپنی
गुजारिश की, उसने वो मांगे हाँ। हुए मांगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मुझे माल चाहिए, उसने दे दिए। हाँ उसने दे दिया, बात खत्म हो गया। दोनों जगह नेक नियति से काम। हाँ कोई वो दूसरी क्योंकि सर तरफ मुझे ये बहुत ही बात आजकल की हेरा फेरी नहीं है। हाँ। ये सर मुझे बड़ी चुपी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो लॉजिक दिया था, ये जो इसकी दूसरे बंदे ने दिए, उसने मांगे दे दिए। अगर एक जगह देखा जाए तो हो सकता है कि उसने भी अपने सदके की नियत से दे दिया। हाँ, तो हाँ, यही है। तो नहीं ना। यही होगा। तो नहीं, उसको आप पूरी बात सुने ना, पहले बंदे को देने वाले ने ये कहा कि ये ज़कात है, जो मुस्तहिक है उसको दे देना। हाँ तो उसको जिम्मेदार बना दिया, हाँ वकील बन गया उसका। उसने आगे से दे दिया उसको, उसकी अपनी समझ बूझ के मुताबिक ये बंदा मुझसे दे दो यार। जैसे आजकल ज़कात कमेटियाँ ड्रामे कर रही हैं। जी हाँ बिल्कुल। फिर ये जिसको ज़कात दी गई अब उसका इख्तियार है ना कि वो क्या करता है। तो हाँ, तो दे दी, उसने दे दी बस। अपना प्रेरोगेटिव इस्तेमाल किया, और क्या दे दी। तो उसने ज़्यादा तफ्तीश लाजिम नहीं समझी, उसने दे दिया। असल बात नीयत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वही आ जाती थी फौरन, अगर ज़रा सा भी फ़र्क रह जाए। तो वही चीज़ आज ये क्लियर होगी। पहले मैं ये इंटरव्यू पढ़ता था, मैं कहता था कि ये कैसे कि उन्होंने ले लिया, तो जिसको उसके बाद नहीं सर वही बात हुई ना कि वालिद ने जिनको दिया था उन्होंने आगे उसे जो है वो एक इसी तरह से अल्लाह के रास्ते में जो है वो उनको दे दिया और कहा कि मैं तो उससे ले आया। हाँ तो ये आ रहा है ना साफ अल्फाज में, वदा इंदा रजुलिन फिल मस्जिद फजीतु फ़अख़ज़्तुहा फ़अतैतुहु बिहा, कि मैं गया जाके उस शख्स के पास उससे पैसे लिए और फिर आया वालिद साहब के पास आया, कन्फेस भी कर। हाँ कि ये पैसे मैंने आपने जो दिए थे वो मैंने ले लिए हैं। अब बाप को आया उससे कि तुझे तो नहीं दिए थे मैंने, तूने कैसे ले लिए। अब उसके ऊपर दोनों बाप बेटा झगड़ते हुए गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया उसका। ये झगड़ा भी उनका ठीक था, उनका ठीक था, क्योंकि बाप की जिम्मेदारी है लोग आफ्टर करना औलाद को। जी हाँ, इसीलिए बाप का हक था कि वो पूछे कि तुमने क्यों लिए, तुम्हें तो नहीं देने थे मैंने। तो वो रसूलुल्लाह ने बात वाज़ेह कर दी। चलिए इस पर इक्तिफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु तआला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।